چلیے دیکھیے، حضور کی بعثت کے وقت عجمی تمدن کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، جو انسانی زندگی چلتی ہے اس کو تمدن سے تعریف کرنا۔ شیخ ولی اللہ محی الدین دہلوی کے نام سے آپ واقف ہیں۔ آپ ہندوستان کے اندر علوم دین کے لانے کا سبب بنے، حدیث، تفسیر اور اس طریقے سے آپ کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، سامنے آئیں، جس میں حجت اللہ البالغہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دلیل ہے آپ کے اعلیٰ جو ہے پائے کے بنے کی، اور ازالۃ الخفاء خلفاء کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے الفوز الکبیر آپ پڑھیں گے، اصول تفسیر کتاب ہے، اصول کی تفسیر کے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک جامع کتاب ہے، اور بھی کتابیں آپ کی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافہ قرون کثیرہ، کہ عجمی اور رومی جب بہت صدیوں تک خلافت کے وارث ہوتے چلے، یعنی ان کے یہاں خلیفہ ہی بنتے رہے، حکومتیں رہی، وخاضوا فی لذت دنیا کی لذت میں گھس گئے، نسوا الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کو بھلا دیا، واستحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا ان پر غلبہ ہو گیا، تعمقوا فی مرافق المعیشہ، معیشت کے فوائد میں گہرائی تک چلے گئے، یعنی کیسے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی چیزیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے، کھانے کے طریقے ایجاد، پہننے کے طریقے، کپڑوں کے طریقے، مکانات، یہ کیا ہے؟ مرافق المعیشہ، زندگی کی ضروریات میں نئے نئے طریقے اختیار کرنا، وتباہوا بہا، اور اس پر فخر کیا، وورد علیہم الحکماء والعقاء، حکیم یہ وہ حکماء ہیں جو دنیاوی چیزوں کی کھوج کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں، حکیم ڈاکٹر نہیں، حکماء، علماء کے معنی، دور دراز کے علماء ان کے پاس آئے تو اس دور میں حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یستنبطون لهم، ان کے لیے تحقیق کرتے، تلاش کرتے، کھوجتے، دقائق المعاش، زندگی کی باریک چیزوں کو اور اس کی ضروریات کو، کیسے اچھی سے اچھی چیزیں وجود میں آئیں گی اور کیسے نفع بخش چیزیں ہمیں ملیں گی۔ فما زالوا يعملون بها، وہ مسلسل اس پر عمل پیرا رہے، ويزيد بعضهم على بعض، ایک دوسرے پر بڑھتے چلے جا رہے تھے، ويتباهون بها، اور آپس میں اس پر فخر کرتے تھے، حتى قيل، یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی، انهم كانوا يعيرون من كان يلبس من صناديده منطقة او تاجا قيمتها دون 100,000 درهم او لا يكون له قصن شامخ، یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ اس شخص کو عار دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے جو ان کے بادشاہ میں سے، ان کے سردار میں سے، شریف، صنادید کہتے ہیں شریف اور بہادر شخص، ان کے شرفاء میں سے جو شخص کوئی پٹکا باندھتا یا تاج پہنتا اور اس کی قیمت 2 لاکھ سے کم ہوتی، اسے کیا کرتے تھے؟ اسے عار دلاتے ہیں، بہت لوکل آدمی ہے، لوکل آدمی، اس کے پاس حیثیت نہیں اس کی، او لا یکون له قصر شامخ، یا اسے کوئی اونچا محل نہ ہوتا، وہ آبزن اور فوارہ نہ ہوتا، وہ حمام اور الگ سے کوئی حمام نہ ہوتا، وہ بساتین اور باغیچے نہ ہوتے، تو ایسے شخص کو کیا کرتے؟ وہ عار دلاتا۔ ولا یکون له دواب فاریۃ، اور چست چالاک، طاقتور، نشیط اور طاقتور اس کے پاس کیا نہ ہوتے؟ جانور، مراد آج کے دور میں بڑی بڑی گاڑیاں، نہیں بات، فارچونر گاڑیاں اور وغیرہ وغیرہ نہ ہوں تو کیا ہے پھر اس کی حیثیت ہے نا۔ تو آج کل لوگ جو ہے بھوکل بنانے کے لیے دوسرے گاڑی اپنے گھر کے پاس کھڑی کروا دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس پہ بہت دھوکے سے نکاح بھی ہو رہا ہے، بڑے گھر والے، بڑے فلاں فلاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم سن رہے نہیں سن رہے صاحب؟ جانتے نا یہ سب؟ ہاں، یہ سب سمجھو قاعدے سے، بہت فراڈ چلتا ہے۔ شادیاں کر لیتے، ڈاکٹر نہیں آلہ لگا کے بیٹھے ہوئے، کرے لڑکا ڈاکٹر، شادی ہونے کے بعد معلوم پڑتا وہاں وہ ملازمت کرتا۔ یہ سب چیزیں جانیے آپ، بہت بیوقوف نہ بنیے، مدرسے میں رہیے لیکن سماج کی مکاریوں سے بھی واقف ہے، دھوکہ آپ نہ کریں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے تم لوگ باہر رہتے، ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ سماج کی طبیعتوں سے واقف ہو، لیکن مکاری نہ کرنا کہ تمہارا معیار گر جائے۔ وغلمان الحسان، اور خوبصورت ملازمین، یعنی لڑکے نہ ہوں، نوکر نہ ہوں۔ ولا يكون له توسع في المطاعم، اور اس کے یہاں کھانے میں وسعت نہ ہو، طرح طرح کے کھانے نہ ہو، وتجمل فی الملابس، اور کپڑوں میں عمدگی خوبصورتی نہ ہو،
وذکر ذلک یطول، اس کا تذکرہ طویل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا تذکرہ طویل ہو جائے گا. وما تراہ من ملوک بلاد، آپ جو اپنے ملک کے بادشاہوں کو دیکھیں گے یہ آپ کو ان کی حکایتوں سے بے نیاز کر دے گا. آپ اپنے یہاں کے بادشاہوں کو، منتریوں کو، ایم ایل ایز کو دیکھ لیجئے، سمجھیے کہ کیا حالات ہے، بس کافی. فدخل كل ذلك في اصول معاشهم، یہ تمام کی تمام باتیں ان کی زندگی کے اصول میں داخل ہو گئی. وصار، ایسی حیثیت اختیار کر گئی، لا يخرج من قلوبهم، کہ ان کے دل سے نکلنے والی نہیں تھی. الا ان تمزق، تاہم یہ چیزیں تمزق وتولد من ذلك داء العضال، تاہم اس کی وجہ سے لا علاج بیماری پیدا ہو گئی اور پھیل گئی. تولد پیدا ہو گئی، تمزع بکھرنا پھیلنا، داء العضال ایسی بیماری جو ساتھ لگی رہتی ہو، جدا نہ ہوتی ہو، جس کو آپ کہتے ہیں لا علاج بیماری. سننا ہی. دخل فی جمیع اعضاء المدینہ، وہ بیماری شہر کے تمام حصوں میں داخل ہو گئی. وآفۃ عظیمہ، ایسی بڑی مصیبت پیدا ہوئی، پھیلی. لم یبق منہم احد من اسواقہ، بازار اور دیہات، مالدار و فقیرہم، اور فقیروں میں سے کوئی نہیں بچا. الا استولت علیہ، مگر اس پر وہ مصیبت غالب آ گئی، چھا گئی. واخذت بتلابیبہ، اس کے گریبان کو پکڑ لیا. وعاجزت فی نفسی، اس کو اس کی ذات میں بے بس بنا دیا، عاجز کر دیا. وحد علی، اور اس کے سامنے اس کی زندگی پر ایسے غم اور ایسے ہم لے آئے، یعنی ایسا غم اور ایسے رنج لے آئے جو نہ ختم ہونے والا، لا رجالہ، جس کی کوئی انتہا نہیں. وحاجت علیہ غموما وہموما، اتنے غم اور اتنے رنج لے آئے جس کی کوئی انتہا نہیں. وذلک ان تلک الاشیاء، یہ تمام کی تمام چیزیں لم تکن لتحصل الا ببذل اموال خطیرہ، جو آپ کے سامنے چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے تاج پہننا، پٹکے باندھنا، اونچے محل بنانا، فوارے کا ہونا، تمام جو انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی مگر خطیر مال خرچ کر کے، بہت زیادہ مال خرچ کر کے. ولا تحصل تلک الاموال، اور یہ مال بھی حاصل نہیں ہو سکتا مگر ٹیکس کو کئی گنا بڑھا کر کے، بتضعیف الضرائب علی الفلاحین، جیسے آج کل ہو رہا ہے 28% جی ایس ٹی چل رہی ہے. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ انہی غریبوں کے خون سے نکالا جائے گا. سمجھ گئے؟ وہ تجار تاجروں پر، وہ اشباہ اور ان کے جیسے لوگوں پر ٹیکس کو بڑھا کر کے، وہ تضییق علیہم، ان کی زندگی کو تنگ کر کے، ضیق علی، زندگی کے دائرے کو تنگ کر کے. فإن امتنعوا، اگر وہ نہ دیں گے، باز رہنا، نہ دینا، ادا نہ کرے ٹیکس کو، قاتلوہ، تو یہ مالکین، یہ جو ہے منتری، یہ حاکمین، ان سے کیا قتال کر لڑیں گے. وعذبوہ، ان کو تکلیف دیں گے، جیسے آج ہو رہا ہے. آئی ڈی کیا بولتے ہیں جو چھاپے مار رہی، نہیں اس کے علاوہ ای ڈی، کیا بولے، ای ڈی چھاپی، اسی کے شکل. عذبوہ، انہیں تکلیف دیں گے. وَإِنْ اگر بات مان لیں، جَعَلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ، تو ان کو وہ گدھے اور گائے کے درجے میں رکھ دیں گے. یستعمل فی النضح، جس کا استعمال ہوتا ہے فی النضح، سینچائی میں. نضح مانے کہتے ہیں پانی کا چھڑکاؤ کرنا، اور کھیتی میں اگر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، پانی کو سینچائی کرنا، سینچائی میں. اور والدیاس، تمہارے کیا بولتے ہیں، دیہاتی بولو، بہار میں کیا بولتے ہیں روزنے کو، ہاں کیا بولتے ہیں اس کو، جس کو یہاں بولتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں دوائیں. کیا بولتے ہیں، ہاں بڑے جو لگے کرتے ہیں. پہلے بیل کرتا تھا، اب مشینیں آ گئی، تو اسے کیا بولتے ہیں. دیہات کی زبان سے آپ دور نہ ہوئیے، اس لیے کہ سماج سے اگر آپ کٹ گئے تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، اس لیے اپنے یہاں کے دیہاتیوں سے دیہاتی بولتے رہیے گا. سمجھا رہی بات؟ تاکہ آپ کا کنیکشن رہے کہ مولوی صاحب ہمارے گھر کے ہیں، ہم سے ربط ہے، ورنہ آپ اوپر چلے جائیں گے، وہ نیچے رہیں گے، آپ کے لیے ان کے لیے فائدہ مند نہیں. سمجھا رہی بات؟ ارے تم سمجھ رہے ہو تو دیہاتی بولا کرو اپنے یہاں. والحصاد، اور کٹائی، سمجھے. ولا تقتل، اور انہیں پالا ہی جاتا ہے، الا لیستعان بها فی الحاجات، تاکہ ان سے ضرورتوں میں مدد لی جا سکے. ثم لا تترك ساعة من العناء، پھر انہیں تھکن سے لمحے بھر کے لیے چھوڑا نہیں جاتا، ایک کام ہوا دوسرا کام کو شروع کر دیا. حتی صار، یہاں تک یہ لوگ ایسے ہو گئے کہ لا يرفعون رؤوسهم الى السعادة الاخروی اصلا، کہ وہ اپنے سر کو سیرے سے اخروی سعادت اور خوش بختی کی طرف اٹھا ہی نہیں سکتے، کہ وہ آخرت کو سوچ لیں، دیکھ لیں، نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، ایسا کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ان کا کام ہی اتنا زیادہ ہے کہ اس میں مست رہتے ہیں.
ولا يستطيع، اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد صاحب مضمون کہتے ہیں کہ آپ ایسا کبھی دیکھیں گے کہ بڑا بڑا شہر ہے، بڑے بڑے علاقے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جسے دین کی فکر ہو۔ ربما کان اقلیم واسع، بسا اوقات ایک وسیع علاقہ، ایک وسیع ملک، لیس فیہم احد، اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا یہمہ دینہ، جسے اس کا دین اہم ہو اور دین کی اس کو فکر ہو۔ ولم یکن لیحصل ایضا، اور یہ جو بڑا شہر ہے، بڑا ملک ہے، یہ حاصل نہیں ہوتا الا بقوم، ایسے لوگوں سے، مگر ایسے لوگوں سے جو کمائی کرتے ہیں، جو ذریعے معاش اختیار کرتے ہیں، بتہیئت تلک المطاعم والملابس والابنیہ، کھانے، کپڑے اور عمارتوں کو مہیا کرا کر کے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال کے ذریعے، ویترکون اصول المکاسب، اور وہ کمائی کے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر دنیا کے نظام کی تعمیر کا انحصار ہے۔ وصار عامۃ من یطوف علیہم، اور ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثریت عام لوگ ایسے ہیں، یتکلفون محاکات الصنادید فی هذه الاشیاء، وہ ان چیزوں میں شرفاء کی نقالی بتکلف کرتے ہیں۔ محاکات، نقالی کرنا، کسی آج کے دور میں چل رہا نہیں چل رہا ہے، جس کا جو ہیرو ہے، جس کو جو پسند کرتا ہے وہ اس کی طرح کپڑے پہنتا ہے، اس کی طرح رہن سہن اس طرح کرتا ہے، تو نقالی ہر دور میں رہی ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ اگر ایسا نہیں کرے گا، لَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُمْ حُظْوَةً، وہ ان کے ہاں مقام مرتبہ نہیں پا سکے گا۔ وَلَا كَانَ عِنْدَهُمْ وَلَا بَالٌ، اور نہ وہ ان کے ہاں قابل توجہ، مرکز توجہ ہو سکے گا۔ وَصَارَ جُمْهُورُ النَّاسِ عَيَالًا الْخَلِيفَةِ، تمام لوگ، عوام الناس، تمام لوگ خلیفہ کی دستے نگر ہو گئے، بوجھ بن گئے، خلیفہ ان کو پالے۔ کس طرح بتا رہے ہیں، یتکففون منہ، کبھی کبھی تو وہ خلیفہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، علی انہم، اس بنیاد پر کہ انہم من الغزاة، وہ غازی ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، خرچہ آپ دیجیے، والمدبر للمدینہ، اور شہر کا انتظام کرنے والے ہیں، یترسمون برسومہم، وہ ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں، ولا یکون المقصود دفع الحاجہ، اور اس ضرورت کی سے جو ہے یہ مانگنے سے مقصود ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن القیام بسیرت سلفہم، لیکن اپنے سلف کے طریقے کو، ان کی سیرت کو انجام دینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں بہت سے فقراء مانگتے ملیں گے جو حالت اچھی ہے، تو ان سے آپ کہیں گے آپ کیوں مانگتے ہیں، کہ خاندانی پیشہ ہے، تو یہ وہی خاندانی پیشہ ہے، ہمارے ابا دادا مانگتے آئے ہیں تو ہم بھلے مالدار ہو جائے لیکن یہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں، وراثت میں یہ چیز ملی ہے۔ بتا رہا تھا نا، کبھی کبھی وہ مانگتے ہیں بادشاہ سے، خلیفہ سے، اس بنیاد پر انہم شعراء کی، وہ شاعر ہیں اور شاعروں کو ہمیشہ بادشاہ دیا کرتے تھے، تو آپ بھی جرت عادت الملوک بصلۃ، بادشاہوں کی عادت رہی ہے انہیں نوازنے کی، وصلہ المال بأحد، کسی کو مال دینا، وتارۃ، اور کبھی وہ بادشاہ خلیفہ سے مانگتے ہیں، علی انہم زہاد، وہ دنیا سے کٹے ہوئے زاہد ہیں، اللہ والے، فقراء، فقیر ہیں، یقبح من الخلیفہ، خلیفہ کی ذات سے یہ بات ناپسندیدہ سمجھی جائے گی کہ اللہ تفقد حالہم، کہ وہ ان زہاد کی، فقراء کی حالت کا جائزہ نہ لے، خبر گیری نہ کرے، فیضیق بعضهم بعضا، تو بعض کو تنگ کر دے زندگی کے اعتبار سے، وتتوقف مکاسب علی صحبۃ الملوک، اور ان کی کمائی موقوف ہوتی ہے بادشاہ کی صحبت پر، یہ بادشاہ کے آتے جاتے ہیں، بادشاہ ان کو نوازتا ہے تو کھانے کمانے کا انتظام ہوتا ہے، والرفق بہم، بادشاہ کے ان کے ساتھ نرمی برتنے پر، وحسن المحاورۃ معہم، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے پر، والتملق بہم، اور ان کے ساتھ چاپلوسی کرنے پر، وکذالک هو الفن، کرے یہ وہ فن بن گیا ہے، الذی تتعمق افکارهم فی، جس کے اندر ان کی فکریں گہری سے گہری ہوتی جا رہی، تضیع اوقاتهم معه، اور اس کے ساتھ ان کے اوقات ضائع ہو گئے۔ فلما کثرت هذه الاشغال، جب یہ کام، یہ اعمال زیادہ ہو گئے، تشبہ فی نفوس الناس، تو لوگوں کے اندر ہیئت الخسیسہ، گھٹیا عادتیں اور گھٹیا کیفیات کیا ہے، رونما ہوئی، پیدا ہوئی، وارد عن الاخلاق الصالحہ، اور انہوں نے نیک اخلاق سے اعراض کیا، اچھے اخلاق سے اعراض کیا۔ وَإِن شِئْتَ أَن تَعْرِفَ حَقِيقَةَ هَذَا الْمَرْضِ، اگر آپ چاہیں کہ اس مرض، اس بیماری کی حقیقت کو جانیں، فانظر الی قوم، تو آپ ایسی قوم کی طرف نظر ڈالیے، ایسی قوم کو دیکھیے، لیست فیہم الخلافہ، جس کے یہاں خلافت کا سلسلہ ہی نہ چلا ہو، جیسے آدیواسی ہیں، کون ہے آدیواسی، حکومت تو لیکن اوپر کسی کو حکومت نہیں، سمجھ بات، اپنی زندگی تنہا گزارتے ہیں،
کرے لیس فیہم الخلافہ کہ ان کے یہاں خلافت کا سلسلہ نہیں چلا، خلافت نہیں رہی. ولا هم متعمقون فی لذائذ الاطعمہ والالبسہ، اور نہ وہ کھانے اور کپڑوں کی لذتوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ گھسے ہوئے ہیں بس جو ملا کھا لیا، کپڑے تک نہیں. تجد کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کو آپ پائیں گے بیدہ امرہ، اس کا فیصلہ، اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں، خود مختار ہے وہ شخص. لیس علیہ من الضرائب الثقیلہ، اور اس پر بھاری بھرکم ٹیکس نہیں ہے جو اس کی پشت کو بوجھل کر دے. ما يثقل ظهره فهم يستطيعون التفرق لامر الدین والملہ، وہ لوگ دین کے واسطے اور ملت کے کام کے واسطے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، فارغ ہو جائیں گے اگر چاہیں تو. ثم تصور حالهم، پھر ان کی حالت کا آپ تصور کیجئے کہ اگر ان میں خلافت ہوتی تو، لو کان فیہم الخلافہ، اگر ان کے اندر خلافت ہوتی تو، خلافت کے نظام چلتا تو، وملؤها، اور خلافت کے سربر آوردہ لوگ ہوتے تو، وسخر الرعیہ، اور خلفاء اس کے ماتحت افراد رعایا کو غلام بناتے تو کیا ہوتا، وتسلط علیہم، ان پر مسلط ہوتے تو کیا ہوتا. آپ تصور کیجیے کہ فلما عظمت هذه المصیبہ، جب یہ مصیبت بڑی ہو گئی، واشتد هذا المرض، اور یہ مریض شدت اختیار کر گیا، ساخط علیہم اللہ والملائکۃ المقربون، تو ان پر اللہ تعالی اور مقرب فرشتوں کا غصہ نازل ہوا، اللہ ان پر ان سے ناراض ہوا اور مقرب فرشتے بھی ناراض ہوئے. وكان رضا اللہ تعالی فی معالجت هذا المرض بقطع مادته، اللہ تعالیٰ کا منشا اس مرض کے علاج میں یہ ہوا کہ اس کی جڑ کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی منشا اس مرض کے علاج میں اس کی جڑ کو ختم کر کے ہوئی، یعنی اس کی جڑ کو ختم کر دیا جائے اور مرض ختم ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی، ایک ناخادہ نبی، غیر پڑھا لکھا نبی بھیجا. لم یخالط العجم والروم، جس کا نہ عجمیوں سے اختلاط ہوا اور نہ رومیوں سے اختلاط ہوا. ولم یترسم برسومہم، اور نہ وہ ان کے نقش قدم پر چلا، ان کے رسومات کو وہ اختیار کیا، عمل پیرا ہوا. وجعلہ میزان، اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان بنایا، ترازو بنا دیا. یعرف به الہدی الصالح المرضی عند اللہ تبارک تعالی من غیر المرضی، جس کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور نیک راستہ اور غیر پسندیدہ راستہ جانا پہچانا جا سکتا ہے. سنائی بات. وانتقه بذم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق فی الحیات الدنیا والاطمینان بها، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عجمیوں کی عادتوں کی مذمت کرائی اور دنیاوی زندگی میں مستغرق ہونے کی برائی اور اس سے مطمئن ہونے کی برائی بھی آپ کی زبانی کروائی. انتقاہ بلوایا یعنی آپ کی زبانی کروائی. ونفث فی قلبہ، آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان یحرم علیہم رؤوس ما اعتادہ الاعاجم، کہ آپ ان پر عجمیوں کی عادت کی تمام اصل چیزیں، رؤوس اصل چیزیں حرام قرار دے دیں. وتباہوا بها، جس کے وہ عادی ہوئے ان تمام چیزوں کو اور جس پر انہوں نے فخر کیا ان تمام چیزوں کو وہ کیا ہے، حرام قرار دے. جیسے حریر ریشم کا پہننا، والقسی ریشم کی خاص قسم کپڑے کی ہے وہ بھی ریشم میں داخل ہے، والارجوان اور سرخ لباس پہننا، یہ تمام چیزیں حرام کر دی. واستعمال آوان الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے برتن کے استعمال کو بھی کیا ہے، حرام کرا دیا. وحلی الذهب غیر المقطع، اور سونے کے ایسے زیور جو جدا نہ ہوتے ہوں. والثياب المصنوعة فيها الصور، اور تصویر دار بنے ہوئے کپڑے. والثياب المصنوعة فيها الصور وتزویق البیوت، اور گھروں کا نقش و نگار کرنا. وغیر ذلك، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو کیا ہے، حرام قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا. وقضى بزوال دولتهم بدولت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت سے ان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ فرما دیا، آپ کی ریاست سے ان کی ریاست کے خاتمے کا فیصلہ فرما دیا. وبأنه، اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا، قضى بأنه، اس بات کا فیصلہ فرما دیا، اذا هلك کسریٰ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، فلا کسریٰ بعد، تو آپ اس کے بعد کوئی اور کسریٰ وجود میں نہیں آئے، کسی کسریٰ کی حکومت نہیں ہوگی. وإذا هلك قیصر، اور جب قیصر ہلاک ہوگا